اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں؟ کیا ہم نے گوروں کو دیوار سے لگا دیا ہے؟ اسلاموفوبیا نے گوروں کو دیوار سے لگا دیا ہے؟ اور کیا یورپ بھی اب تیار ہے ہمیں دیوار سے لگانے کے لیے؟ اور کیا ہم تیار ہیں دیوار سے لگنے کے لیے؟ بالکل اس کارنر، اس پوائنٹ پر پہنچنے کے لیے جہاں پہ آگے کوئی جگہ نہ رہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک خبر ہے کہ فرانس کی ایک مسجد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ فرانس کی ایک مسجد کو 6 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو امام مسجد ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کا پرچار وہاں پر کرتے تھے، ایسا میسج سپریڈ کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہاں پر نفرت جنم لے رہی تھی۔ یعنی یہ کہ وہاں کے پر مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، مولوی صاحب امام مسجد جو تھے وہ ان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جو یہودی ہیں وہ کافر ہیں، جو عیسائی کرسچنس ہیں وہ کافر ہیں، اور یہ بہت ہی برے لوگ ہیں، اور ان کے خلاف اس طرح کی نفرت پھیلانے کا کام وہ کرتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ وہاں پر جو دوسرے کمیونٹیز کے لوگ ہیں، یعنی اگر وہاں پر یہ لا ہے کہ کوئی آدمی آدمی سے شادی کر سکتا ہے، یا عورتوں کے حوالے سے کچھ لا بن چکے ہیں، تو ان کے خلاف بھی وہ بات کیا کرتے تھے کہ اس طرح کے قوانین بنا کر یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ایک انہوں نے ایسا راستہ اپنایا ہے جو کہ برائی کا راستہ ہے، اور اس برائی کو ہمیں روکنا پڑے گا، ان کے خلاف کام کرنا پڑے گا۔ یہ والی وہ باتیں وہاں پر بیٹھ کر رہے تھے اس مسجد میں۔ جب وہاں کی اتھارٹیز اور حکومت تک یہ باتیں پہنچی کہ یہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر رہنے والے لوگ جو ہیں، جو کرسچنس ہیں، جو یہودی ہیں، ان کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، تو پھر اس مسجد کو بند کر دیا گیا 6 مہینے کے لیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور یہ مسئلہ اتنا چھوٹا یا اتنا ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم بڑی سادہ سی بات ہو کہ دیکھیے وہاں پر ایک امام مسجد جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، اس وجہ سے جو ہے مسجد کو بند کر دیا۔ کہ اس مسئلے کی، اس ایشو کی جو جڑیں، روٹس ہیں، وہ بہت گہری ہیں، اور ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا۔ جو عقیدہ ہے، فیتھ ہے، اور کلچر جو ہے، ان کا آپس میں اس طریقے سے کانفلکٹ بن رہا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے، اس دنیا میں جتنے بھی کلچر اور عقیدے، فیتھ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس جگہ پر آ چکے ہیں کہ یہ اس گلوبل ویلیج کو ایک ایسے پوائنٹ پر لے جائیں گے جہاں پر یہ ختم ہونے کے قریب ہوگا، بھسم ہو جائے گا، جل کے راکھ ہو جائے گا، یہ جس کو ہم گلوبل ویلیج کہتے ہیں۔ اب ہماری سچویشن جو ہے وہ وہی ہے۔ کچھ سال پہلے فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے یہ واقعات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2 لڑکے تھے جنہوں نے اپنی ایک فیمیل ٹیچر کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کی استاد ایک خاتون تھیں، اور ان کے والد نے ان لڑکوں کو یہ بتایا، اپنے بیٹوں کو، کہ آپ کو ہاتھ نہیں ملانا اپنے استاد سے، کیونکہ وہ خاتون ہے، اور آپ کے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایک خاتون سے ہاتھ ملائیں۔ جب وہاں پر ان کو پتہ چلا، اتھارٹیز کو اسکول میں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اور انہوں نے جب یہ بتایا کہ نہیں، ہم تو اپنی ٹیچر سے، اپنے استاد سے ہاتھ نہیں ملائیں گے کیونکہ یہ منع ہے، اور ہمارے جو والد ہیں انہوں نے منع کیا ہے، تو ان کے والد کی شہریت، سٹیزن شپ کو کینسل کر دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ یہاں کا رول ہے، اصول ہے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جس میں 2 لڑکیوں نے، 2 بہنوں نے یہی کیا کہ وہاں پر ایک کمپٹیشن تھا جس میں آپ گریڈ میں جب اوپر جاتے ہیں تو وہ کمپٹیشن میں آپ کو حصہ لینا پڑتا ہے، وہ ان کا ایک رول ہے، اصول ہے، جس میں آپ کو سوئمنگ کمپٹیشن تھا، اور اس میں لڑکے اور لڑکیاں جو تھے ان کو اکٹھے ہی اس میں حصہ لینا تھا۔ تو وہاں پر بھی ان کے جو والد تھے انہوں نے ان کو بتایا، باپ نے یہ بتایا کہ آپ نے یہ نہیں لینا، اس میں حصہ نہیں لینا، کیونکہ یہ آپ کے کلچر، آپ کی ویلیوز اور آپ کے مذہب کے خلاف ہے۔ تو اس بنا پر وہ جو والد صاحب تھے ان کی شہریت کینسل کر دی تھی، وہاں کی حکومت نے سٹیزن شپ کینسل کر دی تھی کہ آپ ان کے بیچ میں جو ہے وہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اور اگر آپ ان اصولوں پہ پابندی نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہاں پر آئے کیوں ہیں؟ کیونکہ انٹیگریشن ایک بہت اہم معاملہ ہے، آپ کو وہاں پہ جب رہتے ہیں تو وہاں پہ مرج ہونا پڑتا ہے، لیکن کچھ ایسی روایات ہیں جن کے خلاف آپ نہیں جا سکتے، تو پھر یہ ہوتا ہے۔ آپ جس طریقے سے اپنی سوچ بناتے ہیں، اس سوچ کو آپ دوسرے ملکوں میں جا کر اس طریقے سے لاگو نہیں کر سکتے۔ یہاں پر امریکہ، یو کے، یورپین کنٹریز کی ایمبیسیز کے سامنے لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک یہاں کے لوگ، نوجوان اور دیگر لوگ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں لائنیں لگا کر، اپنے پاسپورٹس پکڑ کے کہ پلیز آپ ہمیں ویزا دے دیجئے ان کنٹریز کا، کیونکہ ہم اپنے ملک میں ہمارا جینا جو ہے وہ دوبھر ہو گیا ہے، یہاں پر روزگار نہیں ہے، مشکلات ہیں، ہم وہاں پر جا کر اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کے کنٹری کے جو ویلیوز ہیں وہ بہت پسند ہیں، ہمیں قوانین وہاں کے بہت پسند ہیں، ہم آپ کے ملکوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم وہاں پر جانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری جنریشنز بھی وہاں پر پیدا ہوں۔ لیکن جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں تو ہم وہاں کے پارکوں میں جا کر بورڈ لگاتے ہیں یہاں پر کتوں کا داخلہ منع ہے، اور وہ بورڈ ہم اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو گورے ہیں وہ اپنے کتوں کو، اپنے ڈاگس کو اپنے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ قریب رکھتے ہیں، اور جب وہ سیر کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ان جو ڈاگز ہیں وہ ان کو بھی لے کر جاتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ سیر کرتے ہیں۔ تو کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر ان کمیونٹیز میں جو رہتے ہیں ان کے نزدیک یہ جانور
پلید ہے، حرام ہے، وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے. کنٹری ان کا، پارک ان کا، زمین ان کی، کتے ان کے، لیکن بورڈ ہم لگائیں گے کہ یہاں پر آپ اپنے کتوں کو لے کر نہیں آ سکتے. یہ میں ویسے نہیں کہہ رہی، یہ واقعہ ہو چکا ہے. ایسے بورڈ کئی جگہوں پر لگے ہیں اور وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے اس نے لگائے ہیں، کیونکہ وہ نہیں پسند کرتے. وہ کہتے ہیں ہم بھی سیر کے لیے جاتے ہیں تو یہ آپ لے کر آ جاتے ہیں، تو ہمارے نزدیک تو یہ جانور حرام ہے، آپ ان کو کیوں لے کر آتے ہیں. یعنی اگر ہماری کنٹری میں بھی جلوس نکلیں گے ان کے خلاف، ہماری کنٹری میں جلوس نکلیں گے، آگے لگیں گی، انہی کو برا بھلا کی دیا جائے گا، ایمبیسیڈرز کو، وہاں کے پارلیمنٹیرینز کو گالیاں دی جائیں گی، ان کے خلاف کیمپین چلائی جائے گی، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. اور وہاں پر جا کر بھی جب ہم رہنے کے لیے جائیں گے اور وہاں کی سٹیزن شپ اختیار کریں گے تو تب بھی ہم ان کے خلاف بولیں گے، انہی کو ہم برا بھلا کہیں گے، انہی کے خلاف ہم نعرے لگائیں گے، اور ہم انہی کے قوانین کو، لا کو، اور ہم انہی کے مذہب کو برا بھلا کہیں گے. بہت عرصے سے وہ یہ سب برداشت کر رہے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی پوائنٹ تو ایسا آتا ہے جب دہشت گردی اتنی بڑی ہے تو اب انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی ہمارے اپنی کنٹری میں آ کر ہمیں یہ سب کچھ کہتے ہیں اور اپنے کنٹری میں بھی یہ بیٹھ کر ہمارے خلاف بولتے ہیں، اور یہاں پر آ کر ساری فیسلٹیز لیتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں کہتے ہیں کہ پارکوں میں اپنے کتے نہ لاؤ، ہمیں کہتے ہیں تمہارا مذہب برا ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ جو یہودی اور کرسچنز ہیں وہ کافر ہیں. تو یہ کس طرف جائے گا معاملہ؟ یہ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ اتنی سادہ سی بات نہیں. میں نے آپ کو بھی صرف 2-3 ایسے بتائی ہیں واقعات جو ہوئے ہیں، ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی میں کہتی چلوں، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو شدت پسند جن کا ذہن ہو. وہاں کے گورے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، ہیں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شدت پسند ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں. یہ جو پابندیاں لگ رہی ہے یہ ہمیں، یہ اس پہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہاں ہے انہوں نے